نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. اللہ تعالیٰ کی کرور رحمت نازل ہو حسین بن علی رضی اللہ عنہما پر، جنہوں نے میدان کربلا میں اپنے اور اپنے خاندان والوں کی قربانی دے کر قیامت تک آنے والی امت پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ دین اسلام کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کی صبر و استقامت سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کی پیش نظر آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مستند واقعہ ہے اختصار و جامعات کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ ہمیں اس بات کا خوب اچھی طرح احساس ہو کہ یہ دین ہم تک کتنی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ حضرت صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم نے اس لیے پہنچایا ہے کہ اس پر عمل کیا جاتا رہے۔ خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ 6 ماہ بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئی اور ان کے ہاتھ پر خود بھی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کر لی۔ حضرت امین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خوشگوار تعلقات۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنے عہد میں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے انتہائی محبت پر تعلق رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ دونوں کا بہت زیادہ اعزاز و اکرام فرماتے، انہیں مرحبا کہتے اور قیمتی عطیات ان کی خدمت میں ہدیہ کرتے۔ یزید کی تخت نشینی اور بیعت کی ناکام خواہش۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہوا۔ یزید نے اقتدار سنبھالتے ہی والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کو میرے بیعت کرنے پر مجبور کرو اور اس معاملے میں انہیں مہلت نہ دو۔ حاکم مدینہ ولید کا پیغام۔ ولید نے عبداللہ بن عمر بن عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کو میرے پاس لے آؤ۔ اس نے جا کر دونوں کو والی مدینہ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ چند جوانوں کے ساتھ ولید کے پاس پہنچے۔ ولید نے یزید کا خط آپ کے سامنے رکھا، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر تھی اور اپنی بیعت کی خواہش کا اظہار تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر اظہار افسوس کیا اور بیعت والے معاملے کو فراموش کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی مکہ روان کی۔ دوسری طرف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے بھائی جعفر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر رات مدینہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئی۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی مکہ روانگی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر شروع کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہ ملے۔ پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، اس کے بعد استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں۔ عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہ کا خیر خواہانہ مشورہ۔ عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ آپ مکہ مکرمہ میں ہی رہی، اس میں خیر ہے، کوفہ کی جانب رخ نہ کریں۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کے والد سے وفا نہیں کی، آپ سے بھی نہیں کریں گے۔ الغرض حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ حاکم مدینہ عمرو بن سعید اشدق، یزید کو جب یہ معلوم ہوا کہ دونوں حضرات مدینہ سے چلی گئی تو اس نے مدینہ کے حاکم ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ عمرو بن سعید اشدق کو حاکم مدینہ مقرر کر دیا۔ عمرو بن زبیر کے مکہ کی طرف لشکر کشی۔ اس کی فوج میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بھائی عمرو بن زبیر بھی تھا۔
بعض معاملات کی وجہ سے دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف تھا۔ عمرو بن زبیر نے پہلے تو ان لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حامی تھی۔ اس کے بعد والی مدینہ عمرو بن سعید اشتق کے مشورے سے 2000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر سکے۔ اس موقع پر ابو شریح خزاعی نے عمرو بن سعید کو اس کام سے روکا کہ اس سے مکہ کی حرمت پامال ہو گئی۔ جو لوگ حرم میں پناہ گزین ہیں ان کی گرفتاری کے لیے فوج بھیجنا اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کو توڑنا ہے جو کہ حرام ہے، مگر عمرو بن سعید نے کوئی بات نہ مانی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے نام پیغام عمرو بن زبیر 2000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ سے باہر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے یزید نے حکم دیا ہے کہ آپ کو گرفتار کروں، لیکن میں مکہ مکرمہ میں لڑائی جھگڑے کو مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے آپ خود کو میرے حوالے کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے عمرو بن زبیر اور اس کے لشکر کو شکست دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اہل کوفہ کے خطوط و وفود۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں 3 سے 4 ماہ تک قیام فرمایا۔ کوفہ کے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئی ہے، یزید تخت نشین ہوا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو وہ لوگ کوفہ میں سلیمان بن سرد کے مکان پر جمع ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد خطوط کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا جن میں یزید کی شکایات، اس کے خلاف اپنی حمایت و نصرت اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا تھا۔ خطوط کے ساتھ ساتھ کوفہ والوں کی چند وفود بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس روانہ کی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اہل کوفہ کے نام خط۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچزار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا اور ان کے ہاتھ ایک خط بھی اہل کوفہ کے نام لکھا جن کا مضمون یہ تھا: بعد السلام مسنون، مجھے آپ لوگ کی خطوط ملی جس سے حالات کا اندازہ ہوا۔ میں اپنے معتمد چچزاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے بذریعہ خط مطلع کرے۔ ان کی طرف سے حالات کے بہتری کی اطلاع آئیں گے تو میں کوفہ آ جاؤں گا۔ کوفہ کی صورتحال۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے، یہاں کے حالات سے اندازہ لگایا کہ لوگ یزید سے نفرت کرتے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ چند دنوں میں صرف کوفہ کے تقریباً 18,000 افراد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط اور مبارک خواہشات۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو یہ اطمینان ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو پورا عراق ان کی بیعت کر لے گا۔ حجاز مقدس کے لوگ پہلے ہی سے ان سے محبت کرنے والے اور تابعدار ہیں، اس لیے ملت اسلامیہ کے سر سے یزید کی مصیبت ختم ہو سکتی ہے، ایک صحیح اور مضبوط ریاست قائم ہو سکتی ہے جس میں اسلام کی سربلندی، تقوی، انصاف اور امن ہوگا۔ ان مبارک خواہشات اور حالات کے پیش نظر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہے، آپ تشریف لائے۔ کوفہ کی جانب سفر کا ارادہ اور محبین کے مشورے۔ جب یہ خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف لکھ دیا گیا، خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچا، آپ نے کوفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ اس موقع پر آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ نے آپ کو خیر خواہانہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ نہ جائے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی کوفہ جانے سے روکا، مگر آپ اپنے خلوص نیت کی بنیاد پر یہ سمجھتے تھے کہ میرے جانے سے وہاں کے لوگوں کا فائدہ ہوگا، اس لیے ان کے مشورے کے باوجود سفر کا ارادہ ملتوی نہ کیا۔
اور کوفہ کی طرف چل پڑے۔ حالات کی تبدیلی، آپ سفر میں تھے کہ کوفہ کے حالات میں پلٹا آیا۔ یزید کو معلوم ہوا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو کوفہ کے حاکم ہیں، ان کی موجودگی میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لے رہی ہے، تو اس نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا، اور اس کی طرف یہ خط لکھا کہ فوراً کوفہ جاؤ، حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ سے نکال یا اسے گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ یا قتل کر دو۔ عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ کا حاکم بنتی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حالات ایسے بن گئے تھے کہ ابن زیاد کی سپاہی حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار یا پھر قتل کرنے کے لیے کوفہ کی گلی کوچوں میں پھر رہے تھے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ پہلے مختار بن ابو عبید کے گھر میں مقیم تھے۔ مخبری ہوئی تھی تو ہانی بن عروہ کے گھر میں چلی گئی، وہاں سے بلال کے گھر پہنچ۔ جب بلال نے محسوس کیا کہ ہم پکڑے جائیں گے تو اس نے بھی مخبری کر دی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی زیر قیادت 70 افراد کا دستہ گرفتاری کے لیے بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس موقع پر محمد بن اشعث نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، اپنی جان کو ہلاک نہ کرو، یہ لوگ تمہاری چچزاد بھائی ہے، یہ تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ 70 افراد کا تنہا مقابلہ کرتے کرتے جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، ان کو ایک سواری پر سوار کر دیا گیا اور ہتھیار لے لی گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ پہلی عہد شکنی ہے کہ امن دینے کے بعد ہتھیار چینی جا رہی ہے۔ اس موقع پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ روئی۔ محمد بن اشعث نے تسلی دی کہ فکر نہ کرے، آپ کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے لیے نہیں روتا، بلکہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے لیے رو رہا ہوں، جن کو میرا خط مل چکا ہوگا اور وہ چند دنوں میں کوفہ پہنچنے والے ہوں گے، اور یہاں پہنچ کر تمہارے ہاتھوں اس مصیبت میں گرفتار ہوں گے جس میں اس وقت میں گرفتار ہوں۔ محمد بن اشعث کو کہا کہ آپ نے مجھے پناہ دی ہے، لیکن حالات ایسی ہے کہ آپ بے بس ہو جاؤں گے، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ کم از کم میرے ایک بات مانو، ایک قاصد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجو جو ان کو میری اس حالات کی اطلاع کر دے، اور ان کو میرا یہ پیغام دے کہ آپ اپنے قافلے والوں کے ہمراہ واپس لوٹ جائے، کوفہ نہ آئے۔ محمد بن اشعث نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے وعدہ کیا کہ میں ایک قاصد حضرت حسین کی طرف بھیجتا ہوں۔ چنانچہ اپنے وعدے کے مطابق ایک شخص کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وقت مقام زیادہ تک پہنچ چکے تھے، یہاں ان کو حضرت مسلم بن عقیل کا پیغام ملا۔ اس کے باوجود آپ نے ارادہ ملتوی نہ کیا بلکہ آگے کی جانب بڑھتے رہے۔ محمد بن اشعث حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو امان دے کر ابن زیاد کے دربار میں لایا اور ابن زیاد سے کہا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ ابن زیاد نے غصے سے کہا کہ میں نے تمہیں امان دے لیکن یہ نہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل و حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ پر، جنہیں ابن زیاد نے شہید کر دیا۔ کوفیوں کی غداری اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس وقت ہوئی جب آپ مکہ سے نکل کر کوفہ کے قریب پہنچے۔
دوسری طرف حاکم مکہ نے یزید کو اسی وقت یہ اطلاع بھیج دی تھی جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے روانہ ہوئی تھی۔ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کی طرف پیغام بھیجا کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما کوفہ آ رہے ہیں، خبردار رہنا۔ جس راستے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے اسی راستے پر ابن زیاد نے فوجی دستے مقرر کر دی کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آئے۔ ابن زیاد نے اپنے فوج کے ایک افسر حسین بن نمیر کو آگے بھیجا کہ قادسیہ پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مقابلے کی خوب تیاری کر لے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب مقام حاضر تک پہنچ تو آپ نے کوفہ والوں کے نام ایک خط لکھا اور قیس بن مسحر رحمہ اللہ کے ہاتھ ان کی طرف روانہ کی۔ اس خط میں آپ اپنی آمد کی اطلاع دی اور اہل کوفہ نے جس کام کے لیے خطوط و وفود بھیجے تھے اس کام کو پورا کرنے کی ہدایت دی۔ قیس بن مسحر رحمہ اللہ جب یہ خط لے کر قادسیہ پہنچے تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ ابن زیاد نے قیس بن مسحر رحمہ اللہ سے کہا کہ میرے قصر امارت کی چھت پر چڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر سب و شتم اور لعن طعن کرو۔ حضرت قیس بن مسحر رحمہ اللہ کو قصر امارت کی چھت پر چڑھایا گیا، لوگ جمع کی گئی۔ حضرت قیس بن مسحر رحمہ اللہ نے چھت پر چڑھ کر بلند آواز میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا، کوفہ والو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے اور لخت جگر ہیں۔ اس وقت خلق خدا میں سب سے بہتر انسان ہے، میں ان کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا ہوا قاصد ہو، وہ مقام حاضر تک تشریف لا چکے ہیں، آپ لوگ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرے اور ان سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دے۔ اس کے بعد ابن زیاد کو سخت کوسا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ابن زیاد اس دلیری پر بہت حیران ہوا اور حکم دیا کہ قیس بن مسحر رحمہ اللہ کو چھت سے نیچے گرا دیا جائے۔ سپاہیوں نے آپ کو چھت سے گرایا اور آپ جامِ شہادت نوش کر گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسلسل کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب آپ مقام ثعلبیہ تک پہنچے تو محمد بن اشعث کے قاصد آپ سے ملا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع دی۔ اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعض ساتھیوں کی طرف سے اصرار ہوا کہ آپ کو مزید آگے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ نے سفر شروع کیا تھا اب وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ آثار یہی نظر آ رہی ہے، بلکہ اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ کوفہ کے جن لوگوں نے آپ کو یہاں آنے کی دعوت دی تھی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے، وہی غداری کر کے آپ کے مقابلے پر اتر آئیں گے۔ اس لیے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ مزید آگے کی طرف سفر نہ کیا جائے۔ جبکہ بعض ساتھیوں کی رائے یہی تھی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے یہ آپ کی شان اور مقام بہت بلند ہے، ہمیں امید ہے کہ جب اہل کوفہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں آگے چلنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ اس سفر میں اس حقیقت کا مشاہدہ کھلی آنکھوں کے ساتھ کر رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور کچھ شریکی سفر بھی بن جاتے تھے۔ یہ آگے بڑھنے کی ایک وجہ تھی، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کی اس سفر میں شریک آل عقیل بھی تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی خبر نے ان کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کی کہ ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا قصاص لیں گے یا پھر انہی کی طرح جام شہادت نوش کریں گے۔ ان اہم وجوہات کی بنا پر آپ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ مقام زیالہ تک پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ کی اطلاع ملی کہ آپ کے رضاعی بھائی عبداللہ بن لقید کو قتل کر دیا گیا ہے۔
اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی شرکائی قافلہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ جن لوگوں نے ہمیں بلایا تھا انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اب جس کا جی چاہے وہ یہاں سے واپس چلا جائے، میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر پر نہیں لینا چاہتا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اس بات کو سن کر ان لوگوں نے واپسی کی راہ لی جو راستے میں آپ کی شریک سفر بنے تھے، اور صرف وہی لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے جو مکہ مکرمہ سے آپ کے ساتھ چلے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ مزید آگے بڑے، مقام عقبہ تک پہنچے، وہاں سے آگے کی طرف چلی تو دور سے ایک لشکر کے آثار دکھائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قریب ایک پہاڑی تھی وہاں محاذ بنایا۔ اب یہ انہیں تیاروں میں مصروف تھے کہ حر بن یزید، یہ یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کا بیٹا نہیں ہے، دوسرا حر بن یزید ہے، 1000 گھڑ سواروں کا لشکر لے کر آپ کے قافلے کے قریب پہنچ گئے۔ حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے اس طرف بھیجا تھا، اور حسین بن نمیر کو ابن زیاد نے مقرر کیا تھا، اور ابن زیاد کو یزید نے کوفہ کا حاکم بنایا تھا۔ گویا حر بن یزید بالواسطہ یزید کا فوجی آفیسر تھا جو 1000 گھڑ سواروں کا لشکر لے کر یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ ظہر کی نماز کا وقت قریب، اہل بیت کے قافلے نے نماز کی تیاری کی۔ حر بن یزید اور اس کے لشکر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد کافی دیر تک بات چیت ہوتی رہی۔ اس کے بعد جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو قافلہ حسینی کی مؤذن نے عصر کی اذان دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جماعت کرائی۔ حر بن یزید اپنے لشکر سمیت یہ نماز بھی آپ رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں ادا کی۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حر بن یزید اور اس کے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد صلاة کے بعد فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو اور اہل حق کا حق پہچانو، یہ تو اللہ کا رضا کا سبب ہوگا۔ ہم اہل بیت اس خلافت کے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو حق کے خلاف اس کا دعویٰ کرتے ہیں، اور تم لوگوں پر ظلم کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تم لوگ ہمارے حق سے ناواقف ہو، یا اب تمہارے وہ رائے نہیں رہی جو تم نے مجھے خطوط میں لکھی اور قاصدوں نے مجھے تک پہنچائی تھی۔ حر بن یزید نے کہا کہ مجھے خطوط و وفود کا علم نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا، انہوں نے 2 بڑے تھیلے جن میں کوفیوں کی خطوط تھی وہ حر بن یزید کے سامنے انڈیل تھی۔ حر نے کہا کہ ہم یہ خطوط لکھنے والے نہیں، ہمیں امیر کی طرف سے حکم ملا ہے کہ آپ کو ہر قیمت ابن زیاد تک پہنچائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے قافلے والوں کو حکم دیا کہ سواریاں سامان سفر کو تیار کرو اور سوار ہو کر مدینہ کی طرف چلو۔ آپ رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل میں سب لوگوں نے اپنے سواریاں سامان سفر تیار کی، یہاں تک کہ سواریوں پر سوار بھی ہو گئی، بلکہ عملی طور پر مدینہ کی طرف سفر بھی شروع کر دیا۔ حر بن یزید نے رکاوٹ ڈالی اور کہنے لگی کہ میں آپ کو مدینہ کی طرف نہیں جانے دوں گا، بلکہ ہر صورت میں ابن زیاد تک پہنچاؤں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی کسی صورت ابن زیاد کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ حر بن یزید نے مزید یہ بھی کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ قتال اور آپ کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی، آخرکار یہی فیصلہ ہوا کہ نہ آپ واپس مدینہ جائے اور نہ ہی ابن زیاد کے پاس کوفہ جائے، بلکہ ایک تیسرا راستہ اختیار کرے جو نہ مدینہ جاتا ہو اور نہ ہی کوفہ جاتا ہو۔ اس بات پر اتفاق کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ مقام طف، جسے بعد میں کربلا کا نام دیا گیا، کی طرف چل دیے۔ سفر کرتے کرتے محرم الحرام سن 61 ہجری کی 2 تاریخ کو کربلا میں خیمہ زن ہوئی۔ اس سارے سفر میں حر بن یزید اپنے لشکر کے ہمراہ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا۔ سفر کے دوران آپ رضی اللہ عنہ جو خطبہ ارشاد فرماتے اس سے حر بن یزید بہت متاثر ہوا۔
اسی دوران ابن زیاد کا قاصد حر بن یزید کے پاس آیا اور ایک خط حوالے کیا جس میں حر بن یزید کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ میرا یہ خط تمہیں جہاں ملے تم اسی جگہ رک جاؤ اور حسین پر میدان تنگ کر دو، کوشش کرو کہ ایسے جگہ پر انہیں روکو جہاں پانی نہ ہو۔ میں نے اپنے قاصد کو یہ حکم دے دیا ہے کہ وہ اس وقت تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک تم میرے بات پوری نہیں کر لیتے۔ حر بن یزید نے اس خط کا مضمون حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سنا دیا اور عرض کی کہ میں مجبور ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے زبیر بن رقین نے کہا کہ آپ دیکھ رہی ہے ہر آنے والی گھڑی ہماری مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے، آپ ہمیں اجازت دے ہم حر بن یزید اور اس کے لشکر سے لڑتے ہیں، کیونکہ ان سے لڑنا اس قدر مشکل نہیں جس قدر ان کے پیچھے آنے والے لشکروں سے لڑنا مشکل ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم لڑائی میں پہل نہیں کریں گے۔ عمر بن سعد کا لشکر کربلا میں ہی تھی کہ دوسرے دن عمر بن سعد کو ابن زیاد نے 4000 کا لشکر دے کر بھیجا، وہ 4000 فوجیوں کے ہمراہ کربلا پہنچ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بات چیت کی، آنے کی وجہ پوچھی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ بتلا دیا کہ میں خود نہیں آیا بلکہ اہل کوفہ نے مجھے بلایا ہے، اگر اب ان کی رائے بدل گئی ہے تو میں بھی واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی رائے سے ابن زیاد کو بذریعہ خط لگا کہ آپ رضی اللہ عنہ واپس جانے کو تیار ہیں۔ ابن زیاد نے اس خط کے جواب میں عمر بن سعد کو یہ خط لکھا کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے سامنے صرف ایک بات رکھ کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرے، جب وہ ایسا کریں گے تو ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ عمر بن سعد کو مزید لکھا کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما اور ان کے قافلے والوں پر پانی بند کر دو۔ حسب حکم آپ رضی اللہ عنہ اور قافلے پر پانی بند کر دیا گیا۔ یہ آپ کی شہادت سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ کچھ افراد کو ساتھ لے کر جاؤ اور پانی کی مشکلیں بھر لاؤ۔ انہوں نے 30 سوار اور 30 پیادہ لوگوں کو ساتھ دیا۔ عمر بن سعد کی فوج سے مقابلہ کرتے ہوئے آخر 20 مشکلیں پانی بھر لائے۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے آپ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعد سے فرمایا کہ آپ لوگ میرے طرف سے ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کو اختیار کر لیں۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں یعنی مدینہ منورہ واپس جانے دیا جائے۔ نمبر 2، مجھے موقع دیا جائے کہ میں یزید سے اس معاملہ میں بالمشافہہ بات کر سکوں۔ نمبر 3، میں اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیا جائے تاکہ وہ اسلام کی حفاظت کر سکے۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ جس میں یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شرائط ذکر کرنے کے بعد لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی ہے اور مسلمانوں کے ایک کلمہ نے ایک بات پر متفق فرما دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیش کردہ 3 صورتوں میں سے جس کو اختیار کر لیا جائے اسی میں امت کی اصلاح و فلاح ہے۔ ابن زیاد کو جب یہ خط پہنچا تو وہ اس سے متاثر ہوا، لیکن بدقسمتی سے اس کے دربار میں شمر ذوالجوشن نامی شخص بیٹھا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت کا بغض بھرا ہوا تھا۔ اس نے ابن زیاد کو کہا کہ آپ حسین بن علی کو مہلت دینا چاہتے ہو کہ وہ مضبوط ہو کر تمہارے خلاف جنگ کرے، اگر وہ ابھی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تو دوبارہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ مجھے تو اس میں عمر بن سعد کی ملی بغت اور سازش کی بو آ رہی ہے، اس لیے آپ ایسے کرے کہ ایک مرتبہ آپ حسین بن علی کو اپنے دربار میں بلا لیں، جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ کی مرضی آپ معاف کرے یا سزا دیں۔ ابن زیاد نے شمر ذوالجوشن کی رائے کو قبول کیا اور اسی مضمون کا خط عمر بن سعد کو لکھا اور یہ خط شمر ذوالجوشن کے ہاتھ عمر بن سعد کے پاس بھیجا۔
مزید یہ تاکید بھی کی کہ اگر عمر بن سعد بات مان لے تو ٹھیک، ورنہ تم اسے قتل کر دینا اور اس کے بعد میری طرف سے لشکر کے امیر خود بن جانا۔ ابن زیاد کا خط عمر بن سعد کے نام۔ بعد السلام، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو، ان کو مہلت دو یا پھر ان کی سفارش کر دو۔ اگر حسین اور اس کی ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، ورنہ ان سے فیصلہ کن جنگ کرو یہاں تک کہ ان کو قتل کر دو، پھر ان کی لاشوں کا مسئلہ یعنی اعضاء جسم کو کاٹ، کیونکہ وہ اسی کی مستحق ہے۔ قتل کے بعد گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کو رون ڈالو۔ اگر تم نے میری حکم کی تعمیل کی تو تمہیں ایک فرمانبردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر تم میرے حکم کی تعمیل نہیں کر سکتے تو لشکر چھوڑ دو اور لشکر کی قیادت شمر دل جوشن کے حوالے کر دو۔ محرم کی 9 تاریخ کو شمر دل جوشن عمر بن سعد کے پاس پہنچے، اس کے سامنے ابن زیاد کا خط رکھ۔ عمر بن سعد سمجھ گئی کہ شمر کے خباثت و شرارت ہے۔ عمر بن سعد نے شمر دل جوشن سے کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا، مسلمانوں کا ایک بات پر اتفاق ہو رہا تھا لیکن تم نے دوبارہ جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی ہے، اور خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زیاد کی بات ماننے سے انکار کیا اور فرمایا کہ ذلت سے موت بہتر ہے۔ اسی دوران آپ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آواز بلند ہوئی، آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہما آپ کے پاس آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خواب سنایا جسے سن کر رونا آ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں صبر کی تلقین کی۔ کچھ دیر کے بعد شمر کا لشکر آپ کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بھائی عباس بن علی رضی اللہ عنہما آگے بڑھے، ان سے بات کی۔ شمر نے بلا مہلت قتال کا اعلان کیا۔ عباس بن علی رضی اللہ عنہما نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے شمر کے نام پیغام بھیجا کہ آج رات قتال کو ملتوی کرو، میں نے قافلے والوں کو کچھ وصیتیں اور نصیحتیں کرنی ہے، دعا مناجات اور استغفار میں مشغول ہونا چاہتا ہوں۔ شمر ابن زیاد وغیرہ نے باہمی مشورے سے اس بات کو قبول کر لیا اور واپس چلی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قافلے والوں کو نہایت پرجوش انداز میں خطبہ دیا، جس میں فرمایا، میں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ میرے علم کے مطابق آج تک کسی شخص کے ایسے وفادار ساتھی نہیں ہے جو جیسے میرے ساتھی ہے، اور نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو میری طرف سے جزائے خیر دے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کا دن ہمارا آخری دن ثابت، اس لیے میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ لوگ رات کی تاریکی میں یہاں سے دور چلے جائیں، میرے اہل بیت کو بھی ساتھ لے جائیں، کیونکہ دشمن صرف میرا طلبگار ہے، جب مجھے پالے گا تو دوسروں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے صبر و فقان وفاداری کا یقین دلاتے ہوئے کہا، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اس موقع پر حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہما بے قرار ہو گئی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے بطور وصیت فرمایا، میری بہن، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت کی خبر سن کر تم کپڑے نہ پالنا، سینہ کوبی نہ کرنا اور چلا کر رونے یعنی نوحہ کرنے سے بچنا۔ تمام حضرات اپنے رب کے حضور آہذاری کرتے ہوئے رات گزارتی۔ دشمن کی مسلح سوار سارے رات کے منہ کے گرد گھومتے رہے۔
آخر 10 محرم بروز جمعۃ المبارک فجر کی نماز کے بعد عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے ساتھیوں کی صف قائم کی، 23 سوار اور 40 پیدل، کل 72 افراد۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ہر ایک حصے کا الگ الگ امیر مقرر کیا۔ ان میں سے ایک حصے کا امیر حر بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر دے کر مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ کافی دنوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہ رہا تھا۔ مقابلہ شروع ہوا تو حر بن یزید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لشکر حسینی میں شامل ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کی، میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کا راستہ نہ دینے کی نتائج کو میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ قسم بخدا مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اگر مجھے یہ اندازہ ہوتا تو میں آپ کو راہ دے دیتا۔ مجھے معاف فرمائیے اور اپنے لشکر کا سپاہی سمجھیے۔ چنانچہ اسی میدان میں لشکر حسینی کا حصہ بن کر جام میں شہادت نوش کر گئے۔ عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا، باقاعدہ لڑائی شروع ہوئی۔ یزیدی لشکر جو ابن زیاد، عمر بن سعد اور شمر ذی الجوشن کی قیادت میں اہل بیت سے لڑ رہا تھا، ان کے متعدد افراد ہلاک ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے 72 افراد شہید ہوئے۔ دشمنوں نے انتہائی صفا کی اور بے دردی سے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی دودھ پیتی بچوں کو بھی خون میں نہلانے اور قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ زرع بن شریک نے نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بائیں کندھے پر تلوار کا وار کی، کمزوری سے پیچھے کی طرف ہٹے تو سنان بن ابی عمر بن انس نخعی نے نیزہ مارا، جس سے شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوار زمین پر آ لگا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر آپ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا۔ جنت اپنے سردار کا راہ تکتے رہی تھی۔ 10 محرم کا ڈوبتا سورج اپنے ساتھ آفتاب اہل بیت کی وجود کو دنیا والوں سے اجل کر گیا، لیکن اس کی کرنیں تا صبح قیامت روشنی بکھیرتے رہیں گے۔ بدبخ ابن زیاد کا حکم تھا کہ قافلہ حسینی کی شہداء کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون ڈالو۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو اس کا حکم دیا، انہوں نے یہ بھی کر دیا اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کے مبارک اجسام کے بھی حرمتی کرنے لگے۔ خولا بن یزید اور حمید بن مسلم اہل بیت کی شہداء کے مبارک سروں کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں آئے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا، سب کے سامنے اس بدبخت نے انتہائی گستاخی کرتے ہوئے اپنی چڑی کے ذریعہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ گاہت کے ساتھ کھیلنے لگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اس مجلس میں موجود تھے، ضعیف العمر ہونے کے باوجود قوی الایمان تھی۔ ابن زیاد سے فرمانے لگے، ارے بدبخت، اپنی چڑی کو ان مبارک ہونٹوں سے دور کر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اللہ، اس کے بعد اہل بیت کے قافلے خواتین اور بچوں کو کوفہ کی طرف لے جایا کیا۔